اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں یا اس چیپٹر میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، حالانکہ اس میں حضرت علی نے بھی کوشش کی کہ ان کو شہید نہ کیا جائے، کافی سمجھایا بجھایا باغیوں کو، لیکن آخرکار وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ بطور خلیفہ 656 سے 661 عیسوی تک خلیفہ رہے، یہ تقریباً 4 سال اور کچھ عرصہ بنتا ہے، اور ہجری کے مطابق 36 ہجری سے 41 ہجری بنتا ہے یہ ڈیوریشن۔ سب سے پہلے آتے ہیں ان کی ارلی لائف کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور چونکہ اس وقت ابو طالب کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کی ذمہ داری خود اٹھائی اور خود ہی ان کی تربیت کی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا و مروہ پر جا کر اسلام کی دعوت دی، تو حضرت علی ہی تھے اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ 8 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ صبح یہ امانتیں واپس کر کے آپ نے بعد میں مدینہ آنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور جب کفار نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ بہت بڑا کام کیا۔ مدینے جب آئے تو 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ اس کے بعد جب جنگوں کی بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا۔ جنگ بدر میں بھی اپنی طاقت دکھائی انہوں نے، اور اسی طرح جنگ احد میں، اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی غزوے لڑے گئے ان میں یہ شامل تھے۔ تبوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن باقی تمام جنگوں میں یہ شامل رہے۔ تو یہ ہے احوال۔ His services to Islam before accession، یعنی خلیفہ بننے سے پہلے بھی انہوں نے اسلام کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو خطوط وغیرہ لکھایا کرتے تھے جو دوسرے لوگوں کو لکھے گئے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے، اور انہوں نے تمام جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ اور اسی طریقے سے خیبر کا جو قلعہ تھا قموس، وہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور اگلے دن مرحب کو قتل کر کے انہوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایڈوائزر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایڈوائزر رہے، اور اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بہت عظیم شخصیت تھے، اور ان کا درجہ بہت بلند ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آتے ہیں الیکشن کی طرف۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو جو باغی تھے، باغیوں نے کہا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر
اگر 3 دن کے اندر اندر کوئی خلیفہ نہیں بنتا تو ہم اور لوگوں کو بھی قتل کرنا شروع کریں گے۔ تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے، سب کی نظریں حضرت علی کی طرف گئیں۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، انہوں نے درخواست کی تو حضرت علی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور اس طرح 656 عیسوی کو آپ خلیفہ اسلام مقرر ہوئے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اور ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کی بیعت کرنی شروع کی اور آپ کا ساتھ دینا شروع کیا، اور اس طرح آپ خلیفہ بن گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی امیر معاویہ کی معزولی اور بغاوت۔ شام پر امیر معاویہ تقریباً 20 سالوں سے گورنر تھے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس ٹائم پہ بھی وہ وہاں پہ گورنر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ منتخب ہوئے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان کے جتنے بھی مقرر کردہ گورنر تھے، والی تھے، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان میں مغیرہ بن شعبہ جو سیاست و تدبر میں امیر معاویہ کے ہم پلہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ابھی آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی عمال کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیں، جب وہ بیعت کر لیں، آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیں، اس وقت جو دل میں آئے کیجئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب ابن عباس کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ آپ معاویہ کو فی الحال معزول نہ کریں، اگر وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے تو پھر انہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ کون خلیفہ ہے، لیکن اگر وہ معزول کر دیے گئے تو عثمان کے قصاص کی دعوت لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور سارے شام اور عراق کو آپ کے خلاف کریں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مشورہ قبول نہ کیا، اور یہ 36 ہجری کی بات ہے کہ تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے عمال مقرر کیے۔ اس سلسلے میں شام پر سہیل بن حنیف کا تقرر ہوا اور وہ شام روانہ ہو گئے۔ امیر معاویہ خود بہت بڑے مدبر تھے اور 20-22 سال تک وہ شام کے والی چلے آ رہے تھے، چنانچہ ان کو معزول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے سہیل بن حنیف کو شام کی حدود میں داخل ہی نہ ہونے دیا اور شام کی سرحد تبوک سے ہی واپس کر دیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کو معزول کرنے کے ساتھ ہی حضرت علی نے ان کے پاس بیعت کے لیے ایک الگ سے ایک خط بھی لکھا، اور جو شخص وہ خط لے کر گیا تو امیر معاویہ نے اسے روکا اور اس کے بعد اس کو ایک نظارہ دکھایا۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کہ حضرت نائلہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور حضرت عثمان کا خون آلود کرتا، یہ دونوں دمشق کے اندر مسجد کے باہر لٹکا دیے اور ہر طرف اعلان کیا، دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا، ہمارے معصوم خلیفہ کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اب اس کا بدلہ نہیں لیا جا رہا، بلکہ وہی باغی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ حضرت علی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے، اور اس طرح حضرت علی کے خلاف پورے شام میں ایک بہت بڑی نفرت پھیلا دی۔ تو وہ جب واپس آیا قاصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس نے آ کر جب یہ واقعات بیان کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدایا میں عثمان کے خون سے بری ہوں اور یہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے مقابلے کی تیاریاں،
अमीर मुआविया के मुकाबले की तैयारियां। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्कुल ये समझ आ गई कि किसी भी तरीके से ये मेरी बैत नहीं करेगा, तो आपने तैयारी शुरू कर दी अमीर मुआविया को कि जोर से इसकी गवर्नरी को ख़त्म करना है। अब यही तैयारियां कर रहे थे कि इसी दौरान ये दो सहाबा इकराम, एक तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरा है ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो सहाबी जो थे ये मदीने से मक्का चले गए। ये दोनों सहाबी मदीना से मक्का चले गए और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मा आयशा, ये जो थी ये हज करने के इरादे से मक्का में मौजूद थी, हज कर लिया था। जब ये दोनों सहाबी पहुंचे और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात हुई तो उनको सारा अहवाल बयान किया कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और अब उनके जो खून का बदला है वो भी नहीं लिया जा रहा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई और आपने वहाँ ही खड़े खड़े बहुत सारे लोगों के सामने तकरीर की कि हजरत उस्मान का किसास लेना बहुत ही ज़रूरी है और इससे हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी तकरीर का ये असर हुआ कि सारे के सारे लोग उसके साथ हो गए और सबसे पहले अब्दुल्ला बिन आमिर हज़रमी, ये मक्का का गवर्नर था, उसकी दावत पर लब्बैक कहा। और एक इसी तरह एक रईस है याली बिन उमैया, इसने 600 ऊंट और 6 लाख दरम नकद पेश किए। अब्दुल्ला बिन आमिर ने ऐलान कराया कि हर वो शख्स जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए शामिल होगा, उसे सवारी भी मुहैया की जाएगी और सारा खर्चा भी किया जाएगा। तो हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले तो मदीना आना चाहती थी, लेकिन सबसे मिलकर मुश्तरका फैसला हुआ और उसके बाद ये बसरा की तरफ रवाना हो गए। ये इसमें बहुत सारा लश्कर शामिल था और इनकी तादाद बताया जाता है कि तकरीबन 4000 तक पहुंच गई और बाद रिवायात के मुताबिक 10,000 तक पहुंच गई। बहरहाल ये बसरा की तरफ रवाना हो गए। अब हम आगे का अहवाल पढ़ेंगे कि आगे फिर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं जंग जमल, द बैटल ऑफ कैमल का अहवाल, जो कि 656 ईस्वी में लड़ी गई। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक लश्कर के साथ जब बसरा के करीब पहुंची तो उस वक़्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से बसरा का जो हाकम था उस्मान बिन हनीफ, तो उसने कोशिश की कि इस जंग को किसी भी तरीके से रोकना होगा। तो इसलिए वो रास्ते में आ गया और उसने इस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर को रोकने की कोशिश की। लड़ाई हुई और इसमें उस्मान बिन हनीफ की जो फौज थी उसको बुरी तरह शिकस्त हुई। ये उस्मान बिन हनीफ और इसको बुरी तरीके से शिकस्त हुई। ये कैदी बना लिए गए। बाद में हजरत आयशा ने इसे छोड़ दिया। जब ये आगे बढ़े तो इसी दौरान हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज भी आ गई और इस तरह एक जंग शुरू हुई जिसको तारीख में जंग जमल कहा जाता है। जंग जमल इसलिए कहते हैं कि इसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ऊँटनी पर सवार थी और ऊँटनी पर सवार होकर ये जंग लड़ी गई। ये जंग जब शुरू होती है तो एक तरफ लश्कर है इसका हजरत आयशा का और दूसरी तरफ हजरत अली का। एक और इम्पॉर्टेंट वाक़या मैं ये बताऊं कि अक्सर जो इसमें हजरत काका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काका बहुत बड़े ये
صحابی ہیں اور بہت ساری جنگوں میں اس نے حضرت زبیر اور طلحہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ سارے کے سارے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مسلمان اس بات پہ متفق ہو گئے کہ امن و امان کے ساتھ جب امن قائم ہو جائے گا تو تب جا کر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس طرح ان میں امن کا معاہدہ بالکل آخری مراحل میں تھا اور اگلے دن اس پر عمل ہونا تھا۔ لیکن جو باغی تھے جنہوں نے مل کر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے سوچا اگر امن ہو جاتا ہے تو ہماری تو موت ہے، اس لیے رات کے وقت انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کے لشکروں پر رات کو گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک نے کہا آپ کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا، دوسرے نے کہا آپ کے لشکر نے، تو اس طرح غلط فہمی پیدا ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ جب پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف اٹھتی ہے، اور اس جنگ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے گرد لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ جب ٹانگیں کاٹی گئی، اونٹنی گر گئی، اور اس طرح پھر جنگ کا اختتام ہو گیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھیجا اور ان کے ساتھ کہا کہ بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے اس کے بعد پھر امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ حضرت علی کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد ہم مزید واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔